إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے. جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر سیدنا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب الہام شخصیت بنایا تھا. اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہوتا تھا اور ان کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کر دیتے تھے.
اس سے پچھلے جمعہ میں نے خطبہ غدیر قوم کے حوالے سے کچھ گزارشات رکھی تھی۔ اس موقع پر نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، اس کا سب سے اہم جو پوائنٹ تھا وہ آپ علیہ السلام نے اپنے بعد قرآن مجید اور اپنے اہل بیت ان کو لازم پکڑنے کا حکم دیا تھا، اور یہ خاص تاکیداً آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تھا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اپنے اہل بیت کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ رب العالمین کا، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، مسلمانوں کی تاریخ کے اندر جہاں بڑے افسوسناک واقعات اور حادثات رونما ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے مسلمانوں کی تاریخ کے اندر، اسلام کی تاریخ میں ایسی ایسی باتیں، ایسے افسانے شامل کیے ہیں جن کو پڑھ کر، سن کر بندہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے بارے میں متردد ہو جاتا ہے، اور ان واقعات اور ان افسانوں کو اور خود ساختہ مظالم کو ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ سننے والا بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بات ایسے ہی ہے، ہوا ایسے ہی ہے، حالانکہ اس بات کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، ہمارا دین اسلام حقانیت پر مبنی دین ہے، یہ سچا دین ہے۔ اس کی سچائی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مسلمان ہر بات سچ کہیں، تحقیق کر کے کہیں، بغیر تحقیق کیے سنی سنائی بات پر یقین کر لینا اور اس کے مطابق اپنا نظریہ اور عقیدہ قائم کر لینا، یہ انسان کے انتہائی زیادہ جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلانا، بیان کرنا، یہ آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے، اس بندے کو سچا نہیں سمجھا جاتا۔ مسلمانوں کے اندر ایک ایسا گروہ پیدا ہوا جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، بظاہر وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے، آپ کے اہل بیت کے بارے میں عشق و محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن ان کا ایک عمل بھی قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، ان کا ایک نظریہ اور عقیدہ بھی اہل بیت کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے۔ یہ خطرناک ترین لوگ اسلام کے شکل کو مسخ کرنے کے لیے لانچ کیے گئے، اسلام کا چہرہ بگاڑنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر تنازعات بھڑکانے کے لیے ان لوگوں کو میدان عمل کے اندر اتارا گیا ہے، اور اس کے پیچھے بڑی سوچی سمجھی سازش اور ایک لمبی چوڑی پلان کیا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ امت مسلمہ کی وحدت کو پارا پارا کیا جائے، مسلمانوں کے آپس میں تنازعات بڑھائے جائیں، اور مسلمانوں کی جو محترم اور مقرر شخصیات ہیں ان کے حوالے سے ایک ایسا تنازع کھڑا کر دیا جائے جس سے کبھی مسلمان آپس میں مل نہ بیٹھے۔ وہ اپنے اس مقصد کے اندر کامیاب ہوئے، وہ ایسے خطرناک لوگ کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے صحابہ، جن کا وصف اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ وہ اشداء علی الکفار ہیں،
رحماء بینہم ہیں، آپس کے اندر بڑے رحم دل ہیں، ایک دوسرے سے پیار محبت رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان کیا، ان لوگوں نے پوری کوشش کی کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی یہ پھول ڈال دی جائے، تنازع کھڑا کر دیا جائے، ان کے بھی فرقے بنا دیے جائے، ان کے اندر بھی گروہ بندی کر دی جائے، اور اس سے اپنے ناپاک اور خطرناک عقائد اور نظریات ان کو پرموٹ کیا جائے اور لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی جائے۔ اس گروہ کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر اہل بیت کو ماننے والے، ان کے حقوق کے رکھوالے، ان کے حقوق کا دفاع کرنے والے، دنیا کے اندر ان کی پہچان کروانے والے ہیں۔ لیکن حقیقت کے اندر ایسے لوگ اہل بیت کے دشمن ہیں، ان کے راہ راست پر نہیں ہے، ان کے طریقہ کار پر نہیں ہے۔ آپ ان کے نظریات سے لے کر ان کی فروعات تک ایک ایک عمل دیکھ لیں، آپ کو اہل بیت کی جھلک ان کے عمل میں نظر نہیں آئے گی۔ لیکن ایک مالے ماری ہوئی ہے اور ایک دھکے سے اپنا عقیدہ بنانے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے ان کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اور یہی بس نہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا نام لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کرام اور حتیٰ کہ نبی علیہ السلام پر بھی طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ان سے کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کا مقام و مرتبہ بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، دین اسلام امت محمدیہ، مسلمان امت وسط ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان کا وصف بیان فرمایا ہے کہ امت وسطہ، یہ امت وسط ہے، یہ معتدل امت ہے، اعتدال پر مبنی ہے۔ ہمارا دین بھی اعتدال پر مبنی ہے، جس میں سچائی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، تحقیق پر بہت بڑا زور دیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہم مسلمان اور بلکہ اہل الحدیث کا نظریہ، عقیدہ اور ان کی ہر ایک عقیدت اعتدال پر مبنی ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کائنات کے اندر اس گروہ پر کہ یہ اللہ کے دیے ہوئے دین کے اندر اپنی منمانی نہیں کرتے، اپنی طرف سے اس کے اندر بدعات داخل نہیں کرتے، عقائد کو بگاڑتے نہیں ہیں، نیک و عام جس طرح قرآن و سنت نے عقیدہ اور نظریہ دیا ہے اسی طرح قبول کرتے ہیں، اسی طرح پیش کرتے ہیں، اسی کے مطابق اپنا نظریہ عقیدہ بناتے ہیں۔ اور یہی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین اعتدال پر رہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام مشہور اہل بیت، اور یاد رکھیں اہل بیت کے لیے سب سے جو بڑا وصف ہے وہ صحابیت سے مشرف ہونا ہے۔ کچھ لوگ صحابہ کرام کے درمیان اور اہل بیت کے درمیان فرق کر کے ان کو صحابیت سے نکال دیتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ صحابی ہونا یہ بڑا شرف ہے، یہ بڑا وصف ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے حالت ایمان کے اندر مجھے دیکھ لیا، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھو سکے گی، وہ جہنم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں، تو ان کو اہل بیت اور صحابہ کے درمیان فرق کر کے ان کو صحابیت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اہل بیت صحابہ ہیں اور اس کے بعد اللہ نے ان کو اہل بیت کے شرف سے مشرف فرمایا ہے، اور ان کے فضائل اللہ کے نبی نے بعد میں بیان فرمائے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے خانوادے کے چند افراد کو بلا کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ ان لوگوں کو بھی میرے اہل بیت کے اندر شامل کر لے۔
میرے گھر والوں کے اندر ان لوگوں کو بھی شامل کر لے۔ اس کا مطلب ہے وہ صحابی پہلے ہیں اور اللہ کے نبی کی دعا سے اہل بیت میں شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اے اللہ ان کو میرے اہل بیت میں شامل کر دے، ان کو میرے گھر والوں میں، میرے خانوادے کے اندر ان کا شمار کر دے۔ تو وہ صحابی پہلے ہیں، اہل بیت کے اندر شامل بعد میں ہوئے ہیں، اور اہل بیت ہونا یہ اللہ نے ان کا اضافی وصف رکھا ہے، یہ ان کی ایک اضافی خوبی ہے، یہ ان کا بہت بڑا شرف ہے۔ اور اصلاً اہل بیت انسان کے گھر والے ہوتے ہیں۔ یہ آیت تطہیر جو ہے، جو سورہ احزاب کے اندر ہے، آپ اس سے پہلے آیات پڑھیں، اس کے بعد آیات پڑھیں، سارے کے سارے حکم احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے ہے، آپ کی ازواج مطہرات کے لیے ہیں۔ اس کے درمیان میں یہ آیت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، آپ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلا کر فرمایا اللہ ان لوگوں کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے، ان کو بھی شمار کر دے۔ آپ کی ایک بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑی ہیں، فرماتی اللہ کے نبی مجھے بھی ان کے اندر شمار کر دیں۔ آپ نے فرمایا انت علی خیر، تم تو پہلے ہی خیر پر موجود ہے، تم تو پہلے ہی میرے اہل بیت کا حصہ ہو۔ اور اصل اہل بیت گھر والے وہ بیویاں، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، یہ اہل بیت ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کا ذکر ہو، گھر والوں کا ذکر ہو اور اس میں سے بیویوں کو خارج کر دیا جائے؟ یہ بات آج تک نہ عقل تسلیم کر سکی ہے اور نہ ہی نقل، نہ دلائل کے اعتبار سے، قرآن و سنت کے اعتبار سے یہ بات درست ہے، اور نہ ہی ایک صاحب عقل اور صاحب شعور یہ بات تسلیم کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے اور آپ کی بیویاں اس میں شامل نہ ہو۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر جا بجا اہل کا لفظ بیوی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ اہل بیت کا دائرہ یہ وسیع دائرہ ہے، اس کے اندر نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی آتی ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ بھی آتے ہیں، آل عباس بھی اس میں شامل ہے، آل عقیل بھی شامل ہے، آل جعفر بھی شامل ہے، اس کے اندر آل علی بن ابی طالب بھی شامل ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں اس سے پہلے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نماز ادا کرتے ہیں اس کے اندر بھی اہل بیت کا ذکر موجود ہے، اور ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جب تک کوئی بندہ نماز کے اندر اہل بیت پر، آل رسول پر درود نہیں پڑھ دیتا، ان کا تذکرہ نہیں کر دیتا، اس بندے کی نماز نہیں ہوتی، تب تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ ان کے اوپر رحمت کی دعا نہ کر لے۔ اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کے اندر بھی ان کو شامل فرمایا۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ منعم علیہ لوگ کون ہیں، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن مجید بتاتا ہے یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے۔ فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اہل بیت کے جتنے شہداء ہیں سارے کے سارے ان شہداء کے اندر شامل ہیں، اہل بیت سارے کے سارے ان صالحین کے اندر شامل ہیں۔ اس کائنات کے اندر اہل بیت سے بڑھ کر، صحابہ کرام سے بڑھ کر نیک اور کون ہو سکتا ہے؟ صالحین کے سب سے اول مستحق، سب سے پہلے نیک لوگ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، اور ہم نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے ایسے لوگوں کے راستے کی دعا کرتے ہیں، ان لوگوں کے
راستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یہ ہمارا نظریہ۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے، اہل بیت کے لیے یہ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ان کے لیے یہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ جب تک کوئی مسلمان اپنی نماز کے اندر اہل بیت کا ذکر نہیں کرتا اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ ہر نماز کے اندر اہل بیت کا تذکرہ موجود ہے، آل رسول پر درود پڑھنے کا ذکر موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے گھر والوں کو ایک شرف عطا فرمایا ہے، یہ ان کو اللہ نے اضافی خوبی عطا فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیں اگر ہم اہل بیت کی بات کریں اور دیگر صحابہ کرام کی بات کریں تو صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کے اہل بیت ان کے آپس کے اندر تعلقات، ان کی رشتہ داریاں، ان کی آپس میں محبت اور عقیدت یہ ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ کتنا محبت کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے، ان کا کتنا زیادہ خیال کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کے صحابہ نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے اہل بیت کا خیال رکھا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، نبی علیہ السلام کی وصیت پر عمل کیا ہے، آپ کی بیویوں کے وظائف پر عادی ہے، نبی علیہ السلام کے خانوادے کے وظائف پر عادی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیوں کے سردار ہیں، اپنا ایک بڑا قیمتی بات وہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے لیے وقف کر دیا، ان کے لیے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ اور اسی طرح اگر ہم خلفاء کی بات کریں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر مجھے نبی علیہ السلام کے رشتہ دار زیادہ محبوب ہیں۔ آپ کی قرابت، آپ کی رشتہ داری میری رشتہ داری سے بڑھ کر مجھے زیادہ پیاری اور محبوب ہے، میں ان سے زیادہ پیار کرتا ہوں، ان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جو بندہ اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں رکھتا، اہل بیت کے ساتھ عقیدت نہیں رکھتا، اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ بندہ با ایمان نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، لعنتی انسان ہے۔ نبی علیہ السلام نے 6 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر میری بھی لعنت ہے، میرے سمیت پہلے انبیاء کی بھی ان کے اوپر لعنت ہے اور اللہ کی طرف سے بھی ان کے اوپر لعنت برستی ہے۔ ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو میرے اہل بیت کی حرمت کو پامال کرنے والا ہے، جو میرے اہل بیت کی حرمت کو حلال سمجھنے والا ہے، ان کی بے عزتی کرنے والا ہے، ایسے بندے پر اللہ کی لعنتیں برسیں۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہمیں بہت زیادہ محبوب ہیں، ان کا راستہ ایمان کا راستہ ہے، ان کا راستہ ہدایت والا راستہ ہے، ان کا راستہ قرآن والا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کے ساتھ اپنے اہل بیت کو بیان کیا ہے، کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب اور میرا خاندان یہ راہ راست پر، راہ حق پر ہے، اس کی اوپر چلنا ہے۔ اور اپنے امت کو اس بات کا حکم دیا کہ جب تک ان کے راستے میں چلو گے، ان سے رہنمائی لو گے اور ان کے راہ راست پہ چلو گے، لم تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، اللہ تمہیں گمراہ نہیں کرے گا۔ آج جو لوگ اہل بیت کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں وہ گمراہ ہیں، بھلے وہ کتنے مرضی نعرے لگا لیں، بھلے وہ کتنا مرضی بڑا دعویٰ کر لیں اہل بیت کے ساتھ محبت کا، لیکن حقیقت کے اندر ایسے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، وہ اہل بیت کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ ایک غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ اہل بیت کا یہ راستہ نہیں ہے جو ان لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ اللہ کی قسم ان کے عقائد و نظریات دیکھے جائے تو اس میں اہل بیت کے ساتھ بغض نظر آتا ہے اور اس اہل بیت کے ساتھ نفرت ان کے عقائد و نظریات سے عیاں ہوتی ہے۔ ہم کس طرح مان لیں کہ یہ لوگ اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں اور پھر اس دعوے کی آڑ میں مسلمانوں کی مقدسات پر حملہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے جو ہے مقدسات کے بارے میں طرح طرح
اللہ کی باتیں اور اپنی جو اگر زبانیں کھولتے ہیں، یہ لوگ در حقیقت ایک اپنے ذاتی مقصد کے لیے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے اہل بیت کا نام استعمال کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں نبی علیہ السلام کے صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے گھر والوں کو بڑا خیال کرتے تھے۔ ایک دن مسجد سے نماز پڑھا کے نکلے، سیدنا حسن نبی علیہ السلام کے بڑے نواسے رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں، اٹھا دیا ان کو، اپنے کندھوں پر سوار کر دیا۔ سیدنا علی دیکھ رہے ہیں، فرمایا یہ بیٹا نبی کے زیادہ مشابہ ہے، علی کے مشابہ اتنا نہیں ہے۔ یہ باتیں کرتے جا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور سیدنا علی کھڑے، وہ بھی ہنس رہے ہیں، وہ بھی مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ یہ صحابہ کی محبت ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آ کے یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ صحابہ نبی کے اہل بیت کے دشمن، یا ان کا حق غصب کرنے والے، یا ان کو ظلم کرنے والے؟ اللہ کی قسم یہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ کا ذریعہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا دعویٰ نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنا نسبت کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ہر نسب اور حسب ختم ہو جائے گا، ہر قسم کی قرابت رشتہ داری ختم ہو جائے گی، الا نسبی و سحری، میرے نسب اور میرے حسب کے علاوہ باقی تمام رشتہ داریاں ختم، تمام قرابتیں ختم ہو جائیں گی، میری قرابت میری رشتہ داری قائم رہے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جناب علی رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ آپ مجھے دے دیجیے، میرا نکاح کر دیجیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اپنی اس بیٹی کا رشتہ جعفر کے بیٹے، اپنے بھائی کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ طے کر رکھا ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا آپ مجھے اپنی اس بیٹی کا رشتہ دے دے، میرے ساتھ شادی کر دے، میں ان کو ہر اعتبار سے خوش رکھوں گا، راضی رکھوں گا، ان کو ان کا بہت زیادہ خیال کروں گا۔ اور میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث سنی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر قسم کی رشتہ داری ختم ہو جائے گی سوائے میرے خاندانی رشتہ داری کے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں نبی کے رشتہ داروں میں شامل ہو جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میری قرابت نبی علیہ السلام کے ساتھ مل جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا عمر سے کر دیا، سیدنا عمر سے شادی کر دی۔ یہ صحابہ کی اور اہل بیت کی رشتہ داری ہے، یہ قرابت ہے، یہ محبت ہے۔ کون ہے جو اپنے دشمن کو اپنی بیٹی دے دے؟ کون اس کا رشتہ دے دے؟ صحابہ کرام محبت کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سپیشل طور پر حسنین کریمین کا خیال کرتے تھے۔ جب بھی کوئی مال غنیمت یا اس طرح کا معاملہ ہوتا تو ان کو زیادہ حصہ دیتے تھے، حتیٰ کہ ایک دفعہ کچھ مال آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا حصہ بدری صحابی کا مقرر کیا اتنا ہی حصہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقرر کیا۔ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، بدری صحابہ کا 10,000 وظیفہ ان کو 10,000 مقرر کیا، اپنے بیٹے کا 3,000 ہے۔ کہا میرا وظیفہ ان سے کم ہے؟ کہا تیرا مقام و مرتبہ ان سے کم ہے، اللہ نے ان کو جنتی شہزادوں کا سردار بنایا ہے، وہ جنتی شہزادے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے قرابت دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کا زیادہ خیال کروں، میں ان کو زیادہ کام کروں۔ ایک مرتبہ یمن سے کچھ پوشاکیں آئیں، تقسیم کی صحابہ کے اندر، اور حسنین کریمین کو بہترین جوڑے پیش کیے، حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سپیشل ایک بندہ بھیجا یمن کے اندر، آرڈر پر جا کر بہترین قسم کی پوشاکیں تیار کروائیں، اور وہ بندہ لے کر آیا اور خود حضرت عمر نے سیدنا حسن و حسین کو وہ پوشاکیں پہنائیں اور فرمایا الآن طابت نفسی، اب میرا دل خوش ہو گیا ہے، اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں نبی کے شہزادوں کو، نبی کے نواسوں کے ان پوشاکوں کے اندر دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا ہے اور مجھے سکون میسر ہو گیا، اللہ نے مجھے سکون عطا کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کا آپس میں تعلق ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت کے اندر شامل ہیں، سیدنا علی کا بہت احترام کرتی ہیں، حضرت علی اپنی ماں کا بڑا احترام کرتے۔ یاد رکھیں اختلاف
باپ بیٹے میں بھی ہو جاتا ہے، استاد شاگرد کے اندر بھی ہو جاتا ہے، بڑوں چھوٹوں کے درمیان ہو جاتا ہے، مسلمانوں مومنوں کا آپس میں ہو جاتا ہے، اختلاف اپنی جگہ، لیکن نفرت نہیں ہونی چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کا مسائل کے اندر بھی اختلاف ہو جاتا تھا، اجتہاد کے اندر بھی اختلاف ہو جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا خیال بہت زیادہ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے موضوع پر مسا کرنے کا مسئلہ پوچھا، فرمایا یہ مسئلہ سیدنا علی سے جا کر پوچھو، وہ زیادہ جانتے ہیں۔ سفر کے اندر موضوع پر مسا کا متعلقہ سوال کیا، کہا سیدنا علی اس مسئلے کو زیادہ جاننے والے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں سفروں میں، آپ ان سے جا کر پوچھیں۔ صحابہ اپنے مسائل سیدہ عائشہ کے پاس بھیجتے ہیں اور سیدہ عائشہ ان کے پاس بھیج رہی ہیں۔ یہ آپس میں احترام کا رشتہ ہے، تعلق ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ حتیٰ کہ جب جنگ جمل ختم ہوگی نا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اجازت لے کر سیدہ عائشہ کے خیمے میں داخل ہوئے، سلام کہا، کہا ماں جی کیسی ہیں؟ کہا بہتر ہوں۔ تو بڑے آپس میں دونوں کو بڑی شرمندگی ہے کہ ہم نے ایک فروعی اختلافات کی وجہ سے اور شریر لوگوں کی شرارت کی وجہ سے، سازشیوں کی سازش کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے مدے مقابل ہو گئے، تو بڑا اکرام کیا، احترام کیا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی خاندان کی 40 عورتوں کے ساتھ کئی میل تک خود بھی جا کر روانہ کیا، تو انہیں تحائف دیے اور کچھ لوگوں نے شور پہ بات کر دیا کہ جی جو مال غنیمت ہے اس کو تقسیم کیا جائے۔ سیدنا علی نے کہا میں تقسیم نہیں کروں گا۔ کہا کیوں نہیں کہیں گے؟ فرمایا میں مال تقسیم کرنے کے حق میں نہیں ہوں، اس لیے کہ تم میں سے کون غیرت مند ہے جو یہ پسند کرے کہ میری ماں عائشہ میرے حصے میں آ جائے۔ جب یہ بات کہی سارے خاموش ہو گئے، سارے چپ ہو گئے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، دونوں ہی آپس میں محبت کرتے تھے، دونوں ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ تو یہ کچھ لوگوں نے یہ صحابہ کرام کے درمیان اور نبی علیہ السلام کے خاندان کے درمیان ایسی پھول ڈالنے کی کوشش کی ہے، گویا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دشمن بنانا شروع کر دیا، دشمن دعوے کرانا شروع کر دیا، حالانکہ وہ لوگ آپس میں یکجا تھے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان کا وصف بیان فرمایا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر وہ آپس میں رحم دل تھے تو لڑائیاں کیوں کی، جھگڑے کیوں کیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہم تلواریں کیوں نکال لی؟ یاد رکھیں اختلاف کی بنیاد پر لڑائی کا ہو جانا یہ رحم دلی کے منافی نہیں ہے۔ کیا ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ رحم نہیں کرتا؟ کیا استاد اپنے شاگرد کے ساتھ رحم نہیں کرتا؟ بڑے اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتے؟ آپس میں ایک دوسرے کا اختلاف ہونا یا لڑائی کا ہو جانا، مومنوں کا آپس میں لڑائی کرنا، یہ ان کی رحم دلی کے منافی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، اور ایک نے فرمایا کہ سارے کے سارے مومن کا جسد واحد ایک ہی جسم کی طرح، باوجود اختلافات کے، جھگڑوں کے، تنازعات کے، آپس میں مسلمان ایک ہیں، مسلمان متحد رہتا ہے، مومن متحد رہتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اگر دو مومن بھائی آپس میں لڑ بھی پڑے تو ان کی صلح کروا دو، باوجود لڑنے کے وہ مومن ہیں، وہ مسلمان ہیں، ایمان پر ہیں اور ان کا ایمان سلامت ہے۔ اس لیے میرا اور آپ کا سب کا یہ نظریہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم بشمول اہل بیت تمام صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ پیار اور عقیدت کا رشتہ رکھتے ہیں، اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا عین ایمان ہے، ان سے بغض رکھنا یہ جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا میرے اہل بیت سے جو بغض رکھے گا ادخلہ اللہ النار، اللہ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اس لیے ہم سب مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے محبت بھی رکھتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ان جیسا عمل اور عقیدہ بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں،
یہ سارے لوگ نبی علیہ السلام کی ٹیم ہے، آپ علیہ السلام کے جانشین ہیں، نبی علیہ السلام کے جانثار صحابہ ہیں، سب مل کر دین کی خدمت کرنے والے، دین کا کام کرنے والے تھے۔ اختلافات دین داروں کے اندر بھی ہو جاتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اللہ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ حکم دے رکھا ہے کہ میرے صحابہ کے تنازع کے بارے میں تم نے خاموش رہنا ہے، بات نہیں کرنی۔ ماں باپ کا اختلاف ہو جائے اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو کافر ڈکلیئر کرے یا ماں کو نہ حق کسی ظالم ثابت کرے، یہ اولاد کا حق نہیں ہے۔ ہماری مائیں ہیں ازواج مطہرات، صحابہ کرام ہمارے رہنما ہیں، ہمارے رہبر ہیں، اہل بیت ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جو ایمان تو نے ان کو نصیب کیا اللہ ہمیں بھی وہ عطا فرما، جو عمل تو نے ان کو نصیب کیا ہمیں بھی ویسا عمل عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھا اور انہی کے ساتھ اپنی جنت میں داخل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔